وکلا صاحبان ہیں ان کا سوال کا جواب دے. اس لیے جو کوئی رات کے اندھیروں میں کوئی کام کرتے ہیں نا وہ اس قسم کے سوال کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کا سوال تھا 63A کا مطابق اور فلور کراسنگ کے مطابق. آپ فلور کراسنگ کے خلاف ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ امینڈمنٹ لے کر آیا ہمارے نظام میں، اس لیے اس سے پہلے ایسے کوئی آئین کی پابندی نہیں تھا. اور ہمارے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، چاہے وہ ہماری حکومت کا 88 کا عدم اعتماد کے مہم ہو، چاہے وہ آئی جی آئی کا سیاست ہو، چاہے وہ 3Ps 4Ps کا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چینل ہوں، بائی دی وے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا نہیں. تو ہم نے یہ ترمیم لے کر آیا سر. اس سے پہلے کوئی آئینی پابندی نہیں تھا. آپ یو ایس کا نظام اٹھا کے دیکھ لیں، آپ امریکہ کا برطانیہ کا نظام اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی پارلیمنٹیرین پہ کہ وہ اپنا پارٹی لائن پہ پابند کر کیا جا سکتا ہے، مگر وہ آزاد ہے کہ وہ اپنا پارٹی لائن توڑ سکتے ہیں. ہم جو آئین بناتے ہیں ہم صرف ایک دن کے لیے اور ایک مسئلہ کے لیے نہیں، ہم اوور آل آئین بناتے ہیں. سو جب ہم نے 63A کا ترمیم لے کر آئے جو کہ پہلے نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ ہر ممبر بجٹ کے ووٹ پہ اور آئینی ترمیم پہ اور عدم اعتماد پہ پابند ہے کہ وہ اپنا پارٹی کا لائن فالو کرے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے پارٹی کا لائن فالو تو ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنا ووٹ تو ڈالے. وہ ووٹ ہمیں پتا ہے، ہم نے لکھا ہے بھائی، آپ نے تو نہیں لکھا. ہم نے جس وجہ سے یہ لکھا، جس کا بیک گراؤنڈ ڈاکیومنٹیشن ہے، جس کے لیے COD کا منٹس بھی موجود ہے، جو ہمارا منٹس آف دی 18th امینڈمنٹ بھی موجود ہے، ہم نے یہ لکھا. اس لیے لکھا تھا کہ پارلیمنٹیرین کے پاس کوئی سزا ہو اگر اپنے پارٹی لائن اتنا اہم ووٹ پہ توڑنا بھی ہے تو وہ ووٹ گنا جائے گا. گننے کے بعد وہ اپنے عوام کے پاس واپس جائیں گے، بائی الیکشن ہوگا اور وہ یا اس ہاؤس کے ممبر واپس بن سکتے ہیں یا نہیں. اب ہمارے پاس نہ کسی عدالت کے پاس اختیار ہے، نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی پارلیمنٹیرین پہ پابندی رکھے کہ کسی بھی صورت میں آپ اپنا پارٹی لائن توڑ نہیں سکتے. یہ تو غیر جمہوری ہوتا. The reason I talked about 63A is not this is the reason. With or without 63A, inshallah ta'ala, we'll pass our tiny amendment. The reason I brought up 63A is because before that I was talking about 58(2)B and the powers to dismiss a prime minister in a government that was first exercised by the presidents, and then after your lawyers movement and Iftikhar Chaudhry, it started to be used by chief justices one after another. And the 63A decision effectively removed the no confidence portion of the constitution, because obviously a government is formed on a majority, and if you cannot break your party line and you cannot vote against the party you're with and your vote won't get counted, تو پھر حکومت کو آپ کیسے کرائیں گے؟ صرف اور صرف اگر آپ گیٹ فور پہ کھڑ بٹھائیں، صرف اور صرف اگر آپ مالور کے، لیکن اگر آپ کا پارلیمان کا اکثریت ہے تو آپ تب بھی پارلیمان کا اکثریت طے. لیکن 63A کا جو غیر جمہوری فیصلہ اس عدالت نے سنایا، اپنا عدالت کی سیاست پورا کرنے کے لیے، ہمارا سیاسی نظام پہ اثر کرنے کے لیے، الیکشن پہ ایک تاثر چھوڑنے کے لیے، وہ آج تک ہمارا آئین میں موجود ہے. جب وہ فیصلہ لکھا جا رہا تھا، کیا کسی وکیل نے کہا کہ ہم سب سے پوچھیں ٹوٹلے
کیا کسی وکیل نے اس حد تک کہا کہ وہ آئین پر، اس آئین پہ آپ ڈیسیژن آپ دے رہے ہو تو مرٹس دکھا رہے ہیں، پارلیمان کے پروسیڈنگز دکھا رہے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کا بیلنس دکھا رہے ہیں، پتہ سمجھیں کہ ہم نے کس وجہ سے اس کے مقصد کے تحت یہ CCA کا فیصلہ سنایا گیا. ہم نہیں چاہتے کہ فلو کراسنگ آسان ہو. ہم چاہتے ہیں کہ there should be a high level watermark for you to cross to for flow crossing. جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بائی الیکشن ہوگا تو پھر you have to really believe in your vote to cross the flow. لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ if you cross the flow you will be disqualified for life and your vote even would be counted, then you are forcing a member who does not like the budget of Pakistan, who does not accept the IMF terms, you're forcing him on penalty of disqualification to vote for that budget. If you do not like a constitutional amendment and it goes against every one of your principles, you're forcing them on pain of disqualification to vote for that amendment. And if you can't stand the Prime Minister, you hate every part of his politics, his manifesto, his ideology, but you're voting your party line, you are forced a penalty of disqualification to vote for that Prime Minister. I don't think that's democratic. I don't think that's just. And I think it's just one of many reasons that prove we need judicial reform and we need a constitutional court. Thank you very much, Chairman Pakistan People's Party, for such a comprehensive answer, and we understand that the counting of the vote would carry, because even in the law, unless there's an act, there's no punishment. So the act and the intention, they both constitute an offense. So to punish, let the act be done, and then whatever punishment Parliament would decide by the legislation. The next question that I would take, the Honorable President Karachi Bar Association, Mr. Amir Nawaz Wadaij, he represents a large number of the legal fraternity. Please, sir, come forward. And we would like, last week we were invited by the Supreme Court Bar Association in Islamabad. We both were there. He had his say before the Supreme Court and all the lawyers. So I would like him to ask the question. سر اس میں 3-4 ایشوز امینڈمنٹس میں بیسیکلی تھے، جس میں ایک ریلیونٹ ٹو دی ایج فیکٹر تھا. جو ایج فیکٹر تھا اس میں ہماری جو ریزرویشن تھی 2 قسم کے ججز ہیں، ایک اچھا جج ہے، ایک برا جج ہے. ان سے قابل ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے یا دماغ ہے یا ایسا ہو سے جیسا آپ نے کہا. اگر اس کی ایج بڑھتی ہے تو نقصان دہ، جو قابل ہے اس کے لیے اچھی بات ہے. ہماری یہ سجیشن ہے کہ ایج فیکٹر بس نہیں چھڑایا جائے، جو ایج ہے that is enough. Then sir, ایک amendment to the appointment of judge age ہے, that is 40 years. اس میں بات کو objection نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت 40 سال کی عمر میں مل گئی. پھر سر کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ آتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سر جیسے کہ فرحان بھائی نے کہا کہ فرسٹ جو کوشش ہو کے بینچ کی ان کیس ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جاتے ہیں. اچھا وہاں ایشو کیا آ رہا ہے سر؟ ایشو یہ آ رہا ہے کہ ایک 2-3 ججز وہ آئیں گے جن کو ایڈ ہاک پہ یا کانٹریکٹ پہ لیا جائے گا. 3 ججز جو ہوں گے وہ سننے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے، 3 ججز جو ہوں گے وہ پرماننٹ جو ریگولر چل رہے ہوں گے ان میں سے پرماننٹ لے لیں گے. اچھا اس میں ہماری یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک تو یہ چیز کو ختم کیا جائے کہ کوئی بھی جج، اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا ہے کوئی بھی ایڈ ہاک پہ کوئی بھی جج کانٹریکٹ پہ نہیں لیا جائے، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ پارٹ اینڈ پارسل ہے جو بھی آئے گی وہ پھر جو اپوائنٹ کرے گا وہ اسی کو ہی نوازے گی. تو یہ اس وجہ سے ہماری اس پہ ریزرویشن ہے
کہ جو بھی جج ہو ایک تو اس کا سر پروسیجر بڑا کلیئر ہو. مینس اگر وہاں پہ 3 سال کے لیے جج جا رہا ہے تو اس میں ایک ایسا کرائٹیریا رکھا جائے کہ وہ کلیئر ہو. اور جو آپ نے آلریڈی ہماری بھی یہی کہنا تھا کہ اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہو. یہ نہیں ہو کہ پنجاب سے 3 ہو, پختونخوا سے 3 ہو, سندھ سے 3 ہو, بلوچستان سے ہو. ایکول ریپرزنٹیشن ہو تمام. روٹیشن والا جو ہے یہ صحیح ہے. تو اس میں سر اس اینگل سے تھوڑا سا آپ دیکھ لیجیے گا ہماری جو سجیشن اس میں ہے. پھر سر اس میں جو ٹاپ 3 ججز کا ایک ایشو آ رہا تھا کہ جو ٹاپ 3 میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے چیف جسٹس بنایا جائے گا. ان میں بھی گڈ آئیڈیا, لیکن سر ایک جوڈیشری ہے, بے شک آپ کی ناراضگی وجہ ہے کہ آپ نے سپورٹ کیا ہے جوڈیشری سے, آپ کی ڈسکشن بھی کر رہے تھے تو ناراضگی وجہ ہے. لیکن ٹاپ 3 سے سر کیا نقصان ہوگا کہ ایک یہ ادارہ ہے جو کسی طریقے سے بھی ہلکا پھلکا انڈیپینڈنٹ ہے, نہیں ہے. اگر وہ بھی چلے جائے گا چوائسیز پہ, جیسے ہم اس لیول پہ 5 منٹ بعد اقدال ریسیو کر لیں گے تو آپ کو پھر پتہ نہیں کرنے ہوں گے. تو اس سے کیا اس میں کیا ہوگا سر کہ پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بلیک میلنگ ہوگی کہ اپنا فیوریٹزم آئے گا. سینئرٹی اور سر اس میں ایک ہماری جو ریکویسٹ تھی کہ ہمارے وکلا کے لیے ہمیں سر ہماری جو وکلا ہے سپریم کورٹ میں ان کی جو انرولمنٹ ہوتی ہے اس کے ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں وہ انٹرویو لیتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے وکلا کی انرولمنٹ پینڈنگ پڑی ہے. آپ کیا چاہیں گے کس کو جج کا رول ختم کر دیا جائے. میں آپ کا ہر ایک جو آپ نے کافی پوائنٹس اٹھائے تو میں ہر ایک کا جواب دینا چاہوں گا تاکہ کوئی مسپرسیپشن نہ ہو. جو لوگ پروپیگنڈا غلط بیانی کر رہے ہیں ٹی وی پہ, اوکے, جہاں تک خاموشی, جہاں تک ججز کی ایج کی بات ہے, not specific to judges, ویسے دنیا بھر میں آپ کسی بھی ملک کی ریٹائرمنٹ ایج کا ڈبیٹ نکالے, اس میں پوزیشن